لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پروگرام کافی مجھ تک پہنچی اور میں نے دیکھا پروگرام بہت اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے اور آپ لوگ بڑی دلچسپی سے اس کو سماعت بھی فرما رہے ہیں، لیکن صرف سماعت کی حد تک نہ ہو بلکہ یہاں سے ایک شوق اور دلچسپی لے کے اٹھیں کہ ہمارے ذمہ داران نے جو یہ پروگرام طے کیا ہے اور ڈیزائن کیا ہے تو یہ دراصل ہمارے شوق کو پروان چڑھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لیکچرز یا ورکشاپ کے اندر جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ مکمل نہیں ہیں، یہ آپ کو بیسک نالج دے سکتے ہیں، آپ کو ترغیب دلا سکتے ہیں، آپ کو اس علم سے اس شعبے سے متعلق بے چین کر سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اس میں نالج بھرپور حاصل کرنی ہے، مجھے اس کا ایکسپرٹ بننا ہے۔ ویسے تو یہ جو عنوان یہاں پر ڈسکشن ہو رہے ہیں عام طور سے مدارس یا اہل مدارس کے ڈسکشن سمجھے جاتے ہیں۔ مدارس میں یہ کورس، یہ پروگرام، یہ جو مضامین ہیں، عنوان ہیں، پورے سال پڑھائے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ایک دن میں یہ پوری بحث سرسری طور پہ کہیں ڈیٹیل کے طور پہ اس لیے پڑھائی جا رہی ہے، اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو۔ تو کچھ چیزیں ہیں میں شروع کرنے سے پہلے پوچھوں، کسی نے حدیث سے متعلق نہیں، اصول حدیث سے متعلق کوئی کتاب پڑھی کیا؟ کسی نے کچھ پڑھا ہے؟ کون سی؟ علم حدیث کتاب۔ علم حدیث۔ اور کسی نے کوئی مضمون پڑھا ہے؟ تیسیر علوم الحدیث۔ کوئی لیکچر یا ویڈیو دیکھی ہے؟ نہیں، صرف 2 ہیں، باقی کورے کاغذ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا دلچسپی سے آپ دیکھ لیجیے۔ اگر آپ بور ہو رہے ہیں، ایک لمبے سمے سے بیٹھے ہیں، وقت سے بیٹھے ہیں، تو ابھی آپ بتا دیجیے اور تھوڑا 1 منٹ کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی سستی اور ذہن بیٹھے بیٹھے جو ہو گیا وہ ایکٹیو ہو جائے۔ اس سے پہلے کبھی آپ لوگوں نے ڈسکشن کیا ہے حدیث کے تعلق سے؟ بہت سنا ہوگا، حدیث کے نام پہ کچھ بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے کچھ دوستوں میں یا کسی عالم سے یا مسجد کے امام سے کچھ ڈسکشن کیا کہ ضعیف ہے یا حدیث ہی نہیں ہے؟ ایسا کچھ ہوتا نہیں؟ بیٹھ جائیے، یہ بتائیے یہاں پر ابھی ممبران میں کوئی اہل حدیث ہے کیا؟ شافعی المسلک نہیں، شوافع الگ ہوتے ہیں، اہل حدیث الگ ہیں۔ تو اہل حدیث اگر کوئی ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے ذرا۔ آپ اہل حدیث ہے یا شافعی؟ اہل حدیث وہ والے جو ہندوستان میں، اچھا وہ شافعی ہیں۔ میں ان اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نہ تو کتاب کوئی دیکھی، نہ پڑھی، نہ علم حدیث اور اصول حدیث سے کبھی سابقہ پڑھا، اور وہ حوالہ کس چیز کا دیتے ہیں؟ بخاری حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں، حالانکہ اس نے وہ حدیث دیکھی بھی نہیں۔ تو یہ جو ٹاپک ہے اور یہ جو موضوع ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، ہم کو اس تعلق سے دیکھنا چاہیے کہ شروع میں ہم دیکھیں گے اس حدیث کے علم پر کون سی بنیادی کتابیں ہیں، ضروری کتابیں ہیں، بیسک مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام شافعی کی ایک کتاب ہے الرسالہ۔ سب سے پہلی اس موضوع پر یعنی علم حدیث کے موضوع پر اس کو بیان کیا جاتا ہے، الرسالہ۔ اس کے بعد ایک اہم کتاب نخبۃ الفکر ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی کی۔ ابن حجر اسقلانی صاحب کا نام سنا؟ علم حدیث اور حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے چھوٹی سی، بلوغ المرام۔ تو ابن حجر کی نخبۃ الفکر اصول علم حدیث پر بہت ہی جامع کتاب ہے۔ پھر ایک کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح، یہ ابن صلاح کی کتاب ہے جس میں انہوں نے
اصول علم حدیث کے ضابطے، اصول، چھان بین کیسے کی جائے گی، یہ حدیث ہے حدیث نہیں، وہ سب بیان کیا ہے. اسی کی شرح لکھی ہے النکت کے نام سے علامہ ابن حجر نے. ایک کتاب ہے فتح المغیث امام سخاوی رحمہ اللہ کی. پھر ایک ہے تدریب الراوی امام سیوطی کی. پھر ایک ہے توضیح الافکار امام سنانی کی. یہ بنیادی بیسک اور بالکل شروعاتی مصادر ہے. اگر کسی کو رجوع کرنا ہوتا ہے تو ان حدیث کی طرف ریفر کرتا ہے. اب اس دور میں موجودہ دور کی جو اچھی اور اہم کتاب ہے جو شارٹ میں ہے اور سمجھنے والے انداز میں، تیسر المصطلح الحدیث ہے. بہت شارٹ میں ہے، بہت اچھے انداز میں ہے. پرانی کتابوں کا، پرانے مصنفین کا لکھنے کا جو انداز ہوتا تھا وہ الگ ہے. موجودہ جو ہوتے ہیں وہ نئی جنریشن کے حساب سے لکھتے ہیں. تو اس میں اہم کتاب تیسیر المصطلح الحدیث یہ اردو میں بھی ہے، ڈاکٹر محمود الطحان کی. تو آپ اگر اس علم سے دلچسپی پیدا کر لیتے ہیں، شوق آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کتابوں کا براہ راست مطالعہ کریے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کے لیے علم حدیث بہت ضروری بن جاتا ہے. کیا ہے علوم اسلامیہ؟ مطلب اسلامک علوم. اب اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عالیہ. عالیہ مینس عالی مقام، بلند، اہمیت والا. دوسرا ہے عالیہ. عالیہ مینس اعلیٰ. اعلیٰ کسے بولتے ہیں؟ اعلیٰ جس کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کیا جائے، ٹول. تو جب ہم عالیہ کو دیکھتے ہیں تو دو چیز ہمیں نظر آتی ہے. ایک ہے قرآن، ایک ہے سنت. تو اصل علوم اسلامیہ کی کیا ہے؟ عالیہ جو علوم ہے یعنی قرآن سنت، بیسک وہی ہے. اور ہر مسلمان کو اس کے بارے میں جاننا اتنا جتنا وہ حدیث بتاتی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ضروری ہو جاتا ہے اس کو جاننا. اب اس کو جاننے کے لیے جو ٹولز ہیں، وسائل اور ذرائع ہو سکتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں. اصول، لغت، فقہ. اب یہ اصول کیا ہوتے ہیں؟ کچھ پرنسپلز، ضابطے، قوانین، شرائط. پھر اس کی جب قسمیں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اصول تفسیر. یہ کس لیے ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے. دوسرا ہوگا اصول حدیث. تیسرا ہے اصول فقہ. چوتھا ہے
اصول عقائد. عالیہ کے اصول کے کتنے ہیں؟ اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول عقائد. لغت میں جب ہم جائیں گے صرف نحو، منطق، بلاغت، ادب. تو ان دو کو سمجھنے کے لیے اصول چاہیے، لغت چاہیے اور فقہ. فقہ وہ فقہ نہیں جو مسئلے مسائل رہتی ہے، بلکہ ان مسئلے مسائل کے پیچھے جو دلائل ہیں، نظریہ ہے، اور جو ان کی تھاٹ ہے، وہ جو اصول ہوتے ہیں اس کے اندر یہ مراد ہے. اب اس کو جب دیکھیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک وراثت کے اصول، یعنی تقسیم کیسے ہوگی. دوسرا وہی فقہ جو ہماری عملی زندگی میں ہم مسئلے مسائل پوچھتے ہیں. تو اس چارٹ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بنیادی اور ضروری اور اہم چیز کیا ہے. قرآن اور سنت. اس کو سمجھنے کے لیے اتنے ٹولز بنائے گئے ہیں، اتنے اصول بنائے گئے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ جو مدرسے کے یہاں فارغ ہیں، یہ جو مدارس کے طلبہ یا اساتذہ امام سے تھوڑا بھی واقف ہیں، کس تعلق سے وہاں پر زیادہ تعلیم ہوتی ہے مدارس کے اندر؟ نہیں، دونوں میں بتائیے، صرف عالیہ اور عالیہ میں. 7 سال پورا یہ پڑھایا جاتا ہے، 6 سال 7 سال، جبکہ اصل وہ ہے اس کو 1 سال 1.5 سال یا 2 سال میں سمیٹ دیا جاتا ہے. تو آپ بتائیے فارغ کیسے نکلیں گے مدرسے کے؟ یا تو وہ یہ نکلیں گے فقہی مسائل پہ بحث کرنے والے، یا لغت پہ بحث کرنے والے آپ کو ملیں گے، یا صرف و نحو کے ماہر ملیں گے، یا بلاغت کے، منطق کے، ادب کے، یا ان کے. قرآن اور سنت کا ماہر اکا دکا کوئی آپ کو ملے گا، جس کی وجہ سے ہمیں نہ باصلاحیت امام، باصلاحیت مدرسین، اور واقعی جو سماج کو سوچتے ہوں، سماج کی فکر یا ملت اسلامیہ کی فکر رکھتے ہوں، کرتے ہوں، وہ لوگ ملیں گے. تو وہ افراد آپ کو کہاں ملیں گے؟ اس کے دلچسپی رکھنے والے یا ماہر کہاں ملیں گے آپ کو؟ بتائیے کوئی. نہیں، کس طبقے سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں؟ اور تحریک جماعت اسلامی نہیں، تحریک دنیا کی کوئی بھی ہو سکتی ہے جس کے قرآن اور سنت کے ماہر ملیں گے. مولانا مودودی کون تھے؟ کس مدرسے سے فارغ تھے یا کس نظام کا وہ حصہ تھے؟ آج کا جو موجودہ نظام ہے اس کا کوئی حصہ نہیں تھے مدارس کا. انہوں نے ایک استاد کو دیکھا، اس سے پڑھا سیکھا، پھر دوسرے کو، پھر اس سے سیکھ کے تب انہوں نے تفہیم لکھی. پھر انہوں نے حدیث سنت یعنی حدیث پہ لکھا، باقاعدہ اس پہ کتاب بھی لکھی. سنت کی آئلی حیثیت کس نے پڑھی ہے؟ کتنی زبردست بحث کی ہے انہوں نے. تو مدارس کے فارغین میں بہت کم وہ اس فن کے ماہر ملیں گے، زیادہ اس کے ملیں گے، جس کی وجہ سے پورا سسٹم ہمارا ڈسٹرب ہے. نہ ہمارے خطبے صحیح سے ہوتے ہیں، نہ ہماری تقریریں صحیح ہوتی ہیں، نہ ہماری کتابیں صحیح ہوتی ہیں. البتہ اس پہ اگر بحث کرانی ہو تو وہ مناظرہ کر لیتے ہیں، پھر 2 دن 1 گھنٹہ پورا بحث چلتی ہے. تو یہ اوور آل چارٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو علوم اسلامیہ میں مین چیز عالیہ ہے. تو اصول حدیث پہ ہم بحث کریں گے جو اس چیز کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گی. اگر ہم دلچسپی رکھیں گے اور آئندہ کا منصوبہ لے کر چلیں گے کہ مجھے حدیث کو سمجھنا ہے.
تو یہ کیا ہے؟ ایک ٹول ہے، ایک فن ہے، کس کو سمجھنے کا؟ حدیث کو یعنی سنت کو۔ تو اب آپ بتائیے کہ اصول حدیث میں سب سے پہلی اصطلاح کیا آئے گی؟ حدیث۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی نہیں، ادھر نہیں جائیں گے۔ قول، فعل، تقریر، اور کچھ؟ ابھی کے جو پہلے لیکچر ہوئے اس میں اور کچھ نیا؟ اخبار، وہ دوسری چیز ہے۔ حدیث کی ڈیفینیشن بتائیے۔ قول، فعل، تقریر اور نہیں، اللہ کے رسول کا قول، فعل، تقریر یا کوئی وصفی خلق یعنی پیدائشی طور پر آپ کے اندر کوئی وصف ہے، جیسے اللہ کے رسول کے کندھے پر کیا تھی؟ مہر تھی، ختم نبوت، پیدائشی وصف، کسی دوسرے پہ نہیں مل سکتا ہو۔ اللہ کے رسول نبی بنائے جانے سے پہلے بھی چلتے تھے، نبوت کے بعد بھی چلتے تھے۔ تو چلنا کیا ہے؟ وہ پیدائشی صفت ہے، انسان کی نیچر ہے کہ وہ چلے گا۔ تو اللہ کے رسول کیسے چلتے تھے؟ تو وصف خلقی بولتے ہیں اسے، یعنی فطری طور پہ جو چیز انسان کو ضروری ہے کرنا ہے۔ تو قول، فعل، تقریر اور وصف خلقی۔ ایک ہوتا ہے وصف خلقی۔ خلق کسے بولتے ہیں؟ اخلاق، عادت۔ اللہ کے رسول وعدے کے پابند تھے، نبوت کے بعد بھی، نبوت سے پہلے بھی۔ اللہ کے رسول سچے تھے، امین تھے، صادق سے ہم بڑے فخری انداز میں بولتے ہیں۔ کب تھے وہ؟ نبوت سے پہلے تھے۔ تو یہ وصف خلقی ہیں، اور نبوت کے بعد آپ اس پہ برقرار رہیں۔ تو اللہ کے رسول کا قول، فعل، تقریر، وصف خلقی اور وصف خلقی، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ قول یعنی کسی چیز کے بارے میں کچھ بولا آپ نے۔ فعل یعنی آپ نے کوئی کام کیا۔ تقریر یعنی کسی نے کوئی کام کیا ہے اور آپ نے اس پہ نہ ہاں کہا نہ کہا، سکوت اختیار کیا، خاموشی۔ تو یہ حدیث ہے۔ ایک دوسری ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اصطلاح ہوتی ہے، کیا ہوتی؟ بولیے۔ سنت۔ سنت کیا ہے؟ تعریف کریے اس کی۔ طریقہ کار۔ قول، فعل اور عمل، یہ سنت ہے۔ وصف خلقی اور خلقی اس میں شامل نہیں ہے، دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، لیکن جب ہم دیکھیں گے شرعی زندگی اور قانونی زندگی تو ہم سنت کو دیکھیں گے، پھر حدیث کو نہیں۔ تو اللہ، ہم جب آپ دیکھتے ہیں جب بیان کیا جاتا ہے یا کوئی تقریر کرتا ہے، کیا بولتا ہے اس میں؟ عام طور سے قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، اور جب کہیں اسلامی حکومت نافذ ہوگی تو قرآن و سنت سے نافذ ہوگی، یعنی اللہ کے رسول نے جو احکام دیے ہیں یا جو کام کیا ہے یا جس چیز پر آپ نے سکوت اختیار کیا ہے۔ تو جو وصف خلقی اور خلقی ہے اس کو قانونی اور شرعی زندگی کی حیثیت سے اس حساب سے نہیں لیں گے جس حساب سے اسلام کو نافذ اور جاری و ساری کرنا ہے۔ تو حدیث اور سنت میں فرق سمجھ گئے؟ کلیئر ہے؟ ایک اور اصطلاح کیا ہوتی ہے؟ ابھی بولا تھا کوئی، خبر۔ تو جب علوم حدیث میں آپ جائیں گے تو قرآن بھی، حدیث بھی آئے گا، سنت بھی آئے گا اور خبر بھی۔ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں اخبارنا بولتے ہیں نا، تو خبر مطلب کیا ہے؟ انفارمیشن، یعنی خبر کامن ہے، وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے اور وہ بات جو صحابہ کی طرف منسوب کی جائے۔ تو خبر میں اللہ کے رسول کا بھی کی بات بھی آ جائے گی اور صحابی کی بات بھی آ جائے گی، راوی کی، تابعی کی بھی بات آ جائے گی۔ تو یہ فرق ہے۔
تو جب آپ پڑھیں گے اس علم میں جا کر تو یہ اصطلاحات آپ دیکھیں گے. ایک ہوتا ہے سیرت. سیرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بائیوگرافی. اب جب ان چاروں چیزوں کے بنیادی فرق کو ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں پرابلم نہیں ہوگی کسی بھی متن یعنی حدیث کو لے کر جب ہم کوئی ڈسکشن کریں گے. کیا سیرت جب اسلام نافذ ہوگا یا آج بھی اس سیرت کو ویسے ہی کرنا ہم پر لازم ہے یا اس کو ہم سنت مان سکتے ہیں؟ سیرت کو اللہ کے رسول کی جواب دیجئے. نہیں نا؟ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نبوت سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے. اچھا کام ہے. تو کیا اس بنیاد پر ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم بھی گفاؤں میں چلے جائیں اور غاروں میں چلے جائیں اور اللہ کی عبادت کر لیں؟ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. لیکن محاسبہ الگ چیز ہے, وہ تو قرآن میں بھی ہے. نبوت سے پہلے کے آپ کے اعمال کو ہم لازم قرار دے سکتے ہیں؟ وہ ہے فرق. بچپن میں اللہ کے رسول بکریاں چراتے تھے, تو کیا ہم اب یہ سوچ کر کے اللہ کے رسول نے چرایا ہے سنت ہے ہم بھی بکریاں چرانے لگے؟ کر سکتے ہیں, لازم قرار نہیں دے سکتے. تو یہ حدیث, سنت, سیرت اور خبر کا بنیادی فرق ہے. پھر ایک ہوتا ہے اثر. علم حدیث کی اصطلاح اثر. اثر کسے بولتے ہیں؟ جس کی جمع آثار ہوتی ہے. حدیث کی جمع احادیث, سنت کی جمع خبر کی جمع, سیرت کی جمع سیرت کی جمع سیر, اثر کی جمع آثار. آثار کسے بولتے ہیں؟ مدرسے سے کوئی نہیں, وہ دوسرے اصول حدیث میں سے بتانا. اثر بولتے ہیں وہ بات جس کی نسبت یا جس کا ختم صحابہ کے پہ جا کر ختم ہو جائے, یعنی صحابہ کی بات اثر کہلاتی ہے. حضرت عمر کے آپ کو اقوال مل جائیں گے, حضرت علی کے مل جائیں گے, حضرت ابو بکر کے مل جائیں گے, تو وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ آثار ہوتے ہیں. تو احادیث کی کتابوں میں وہ بھی ہیں, جتنی صحاح ستہ ہے اس کے علاوہ ہیں, تو احادیث بھی ہیں اور حدیث کے علاوہ آثار بھی ہیں صحابہ کے. اقوال, صحابہ کے اقوال یا افعال, آپ نے کچھ کام کیا یا آپ نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے حدیث قدسی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام جو قرآن میں شامل ہے. جنہیں معلوم ہے وہ ذرا خاموش رہے, جنہیں نہیں معلوم وہ کیا ہے, مطلب اندازہ لگائیں کیا ہو سکتا ہے. ہاں, جس نے یعنی اللہ کے رسول نے کوئی بات بیان کی اور اس کی نسبت کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. قدسی یعنی قدوس, اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے. تو جس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اس کی تعداد کتنی ہے؟ کسی کو کوئی پتہ ہے؟ 100 کے آس پاس ہے. 100 سے 1-2 زیادہ ہے, 100 سے 1-2 کم. تقریباً 100 کہہ کے ہم اس کو کریں گے. پھر علم حدیث میں ایک اصطلاح ہوتی ہے مسند. مدرسے والے جانتے ہوں گے. مسند یعنی سند بیان کرنے والا. اب یہ سند پوچھیں گے کیا ہے؟ مسند یعنی محدث. ٹھیک ہے.
مسند ایک اصطلاح ہوتی ہے یعنی محدث. پھر یہ جو مسند ہے اس کا الٹا ہوتا ہے مسند. یہ کیا ہوگا؟ نہیں، محدث نے جو کام کیا ہے اور اس کو کتابی شکل دی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مسند. تو جتنی بھی احادیث کی کتاب ہیں، صحیح ستہ کے علاوہ موطا امام مالک یا اس زمانے کی جو ترتیب دی ہوئی ہے، تو مسند محدث یعنی وہ بیان کرنے والے، مسند یعنی وہ کتاب. پھر ایک ہوتا ہے سند. ابھی جو سوال یہاں پہ آ رہا ہوگا نا، مسند کیا ہے؟ سند. یہ کیا ہوتا ہے؟ اب جائیں گے اصل اس علم کے اندر. سند یعنی سلسلہ، چین، جو ہاتھ میں پہننے والی کڑی ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سند ہوتی ہے. تو ویسا ہی حدیث کے معاملے میں ایک حدیث اگر کسی نے بیان کی ہے، میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، بات بیان کر رہا ہوں، تو مجھے کس نے بتایا، یہ مجھے بتانا پڑے گا. میں نے اپنے استاد سے سنا، اس کو کس نے بتایا، اس نے اس سے سنا، اس نے کس کو، اس کو. تو یہ پوری جو چین رہتی ہے یہ کہلاتی ہے سند. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے متن. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہے. متن ہوتا ہے وہ حدیث، جیسے کوئی ایک حدیث پڑھیے آپ، انما الاعمال بالنیات. یہ کیا ہے؟ متن. سند کیا ہوگی یا ٹیکسٹ کیا ہوگا؟ نہیں، حضرت عمر سے یہ مروی ہے، عن عمر ابن الخطاب. پھر عمر سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے امام بخاری نے سنا. امام بخاری نے کیا کیا؟ اپنی کتاب میں لکھ دی. تو وہ جو چین ہوتی ہے، تو وہ یہ سند ہوتی ہے. سند اور متن یہ دو اہم اجزاء اور حصہ ہیں اس اصول حدیث کے. پوری بحث علم حدیث کی اسی پہ ہے. اگر یہاں پر کچھ گڑبڑی ہو جائے چین میں تو کیا حکم ہوگا، متن میں کوئی گڑبڑی کر رہا ہے یا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا، پورا اسی دو پہ احادیث کا ذخیرہ ڈیپینڈ ہے. ایک یہاں پہ یہ بیان کیا مسند یعنی محدث. ایک لفظ ہوتا خود بذات محدث. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ مسند کے معنی بھی محدث ہے اور ایک اصطلاح ہوتی محدث، اور دونوں آتا ہے اس علم کے اندر. اس میں فرق یہ ہے، مسند جو ہوگا بس ویسے ہی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں آج لیکچر سن رہے ہیں تو آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے، یعنی بیسک نالج ہے اور بیان کر دیا، بول دیا، سمجھ گئے. محدث جو ہوگا وہ اس فن کا ماہر ہوگا، وہ ثقات پہ بھی بات کرے گا، وہ رجال پہ بھی بات، مطلب پوری ڈیٹیل لے گا ایک ایک فرد کی. تو امام بخاری سے لے کے امام شافعی سے لے کے جو بات کے جتنے بھی علماء رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب محدث رہے ہیں، یعنی بہت باریکی سے وہ لوگ چیزیں دیکھتے تھے. ایک ہوتا ہے حافظ. یہ قرآن والا نہیں، اسی میں ایک اصطلاح آئے گی. یہ کیا ہے؟ محدث لکھ بھی سکتا ہے کتابی شکل میں اور یاد بھی کر سکتا ہے، رہتی تھی. حافظ جو ہوگا وہ حافظ بالحدیث ہوگا، یعنی اس کو ہزاروں کی تعداد میں حدیث یاد رہتی تھی. تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں، نوٹ کر لیں. اب حدیث جو ہے سند اور متن آپ کو بتایا نا. اب سند کے حساب سے ہم دیکھیں گے حدیث کیسے جانچی جاتی ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں. حدیث کی کتنی قسمیں سند کے حساب سے؟ سند یعنی وہی چین جو بتایا ہے، بتائی ہے.
3 نہیں وہ اندر ڈیٹیل میں چلے جا رہے ہیں. متواتر ٹھیک ہے. ایک ہے خبر واحد یا آحاد. تو یہ جو ہم بات کریں گے یا کر رہے ہیں یہ کس حساب سے کریں گے ہم؟ چین جو ہے وہ ترک سند, یعنی حضرت عمر نے کس کو, حضرت عمر سے کس نے سنی, اس سے کس نے سنی, اس سے کس نے سنی, صرف اس پر بات ہوگی. اور اس پر ابھی کوئی حکم نہیں لگے گا کہ اس کو لینا ہے نہیں لینا ہے, اس کو رد کرنا ہے نہیں, خالی اس کو جانچیں گے. تو متواتر جو ہوتی ہے اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ایک تعداد, دوسرا ہے معیار, کوالٹی اور کوانٹٹی. آپ بولیں گے جب تعداد ہو گئی تو معیار کی کیا ضرورت, معیار ہو گیا تو تعداد کی ضرورت. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے یا ہوتا تھا 10 افراد مل کے 50 افراد مل کے, ہاں تعداد کے بارے میں بہت اختلاف ہے کہ کتنی تعداد ہوگی. وہ جو حدیث بیان کریں گے کہ اتنے لوگ ہونے چاہیے اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے, بولتے ہیں 3 سے زائد لوگ ہونے چاہیں گے, 5 7 12 100 150 70 سب نے اپنے حساب سے فکس کی. تو اسی لیے اگر تعداد کو لیں تو وہ صرف تعداد اگر لے گی, عام طور سے تعداد ہی بولا جاتا ہے. تو شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیچے کے جو 5 آدمی ہیں اس کی ہم نے بات نہیں مانی, 6واں آدمی جب ایڈ ہوا ہم بولے کہ یہ متواتر حدیث ہو گئی. تو اس لیے معیار بھی دیکھا جائے گا. اس کی مثال کیا ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث اگزامپل دی جاتی ہے متواتر کی. اس میں 3 لوگ ہیں, ایک امام مالک ہیں, ایک نافع ہیں اور ایک عبداللہ ابن عمر ہے. تو اس میں اگر ہم جب دیکھیں گے مالک, ان کے استاد کون ہیں؟ نافع. یہ کون تھے؟ ابن عمر کے شاگرد بھی اور غلام بھی. تو اب اگر یہ 3 لوگوں سے ہمیں حدیث مل رہی ہے تو ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ شک ہو سکتا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بول دیا یا ان لوگوں نے اپنی طرف سے بات بیان کی یا انہوں نے کوئی لفظ گھٹا دیا یا کوئی بڑھا دیا. ایسا شبہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا, چونکہ عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں, ان کے غلام ہیں اور ان کے شاگرد ہیں, یہ استاد ہیں ان کے اور یہ ان کے شاگرد ہیں. تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ اس چین میں کوئی خرابی آئے. تو یہ حدیث کیا کہلائے گی؟ اس طرح کی متواتر. تو ایسی متواتر احادیث کی تعداد زیادہ نہیں ہے, بہت کم ہے جو اس طرح کی چین سے آتی ہیں, کڑی سے. وہ گنی چنی تعداد ہے. اور متواتر کو اگر تعریف کی جائے تو کیا ہوگا؟ ایسی خبر جو ہم تک پہنچے اور ہمیں کوئی شک نہ ہو, یقین آ جائے بس ہاں یہ 3 آدمی ہیں, پائے کے آدمی ہیں, پائے کے عالم ہیں, جھوٹ نہیں بول سکتے. البتہ خبر احاد جب ہوگی وہاں سے پورا علم پھیلتا ہے. پھر خبر احاد کی کتنی قسمیں؟ کوئی بتائے؟ ہاں, اور مشہور, عزیز, غریب. اس کو فرد بھی بولتے ہیں, مطلق بھی بولتے ہیں. ہم نے متواتر دیکھا یعنی 3 سے زیادہ ہونی چاہیے اس میں جو روایت کر رہے ہیں وہ لوگ, اور حدیث اعلیٰ معیار کی یعنی کنٹینٹ بھی اور اس کو بیان کرنے والے کوالٹی بھی کوانٹٹی بھی دونوں اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے. وہ حدیث متواتر ہے اور اعلیٰ درجے کی حدیث ہے, اور وہ چند ہیں. باقی جب خبریں حدیث مشہور میں جاتے ہیں تو اس کے سلسلے میں ہے
کم سے کم 3 لوگ ہونے چاہیے بیان کرنے والے. وہ جو چین ہے اس میں 3 لوگ ہوں. جیسے ایک حدیث ہے من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، اس میں 3 لوگ ہیں، تو وہ مشہور کے حدیث مشہور کے درجے میں آ جائیں گے. وہ سب ثقہ ہیں، مضبوط ہیں، اور ان کے کسی بھی کام پر ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو مشہور یہ مشہور نہیں جو عوام میں مشہور ہو جاتی، معروف ہو جاتی، فیمس ہو جاتی، جس کی مثال آپ دیکھیں گے الصلاۃ معراج المومن. یہ حدیث ہے نا، الصلاۃ عماد الدین، حدیث ہے، خطبے میں بھی سنتے رہتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام میں بھی بیان کرتے ہیں. یہ حدیث نہیں ہے. معلوم تھا اس سے پہلے؟ یہ حدیث نہیں ہے. یہ تابعی کا قول ہو سکتا ہے یا اس کے بعد کے کسی بزرگ کی بات ہو سکتی ہے جو حدیث کا نچوڑ ہے. تو اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن حدیث کے نام پر نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. کسی بات کو میری طرف منسوب کیا اور وہ میری بات نہیں ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اسی طرح ایک مشہور قول ہے حب الوطنی من الایمان، یہ تو سب کو پتا ہے، وہ بھی حدیث کا حصہ نہیں ہے. ایک اور ہے اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو یہ اور اس طرح کی بے شمار مشہور روایات یا باتیں جو عوام میں اور مسجد کے خطبوں سے بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے، حدیث کی آڑ میں بیان کر دی جاتی ہے. تو یہ احادیث نہیں، اقوال ہو سکتے ہیں. مشہور کے لیے وہ 3 لوگ ہونے چاہیے جو چین ہے، سلسلہ ہے. جیسے ہم نے بیان کیا اوپر مالک، نافع، ابن عمر. عزیز میں کتنے لوگ چاہیے اس چین میں؟ 2. جیسے ایک حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کو ابو ہریرہ نے بھی رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے اور حضرت انس نے بھی نقل کیا ہے اس حدیث کو. غریب میں کتنے لوگ چاہیے؟ 1. انما الاعمال بالنیات میں کتنے صحابی ہیں؟ 1 صحابی ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس مشہور، عزیز اور غریب والی ہے، اس میں جو چین ہے اس چین میں یا تو صحابی اتنے ہوں یا اس حدیث کو دوسرے صحابی نے بیان کیا. جیسے لا یؤمن احدکم والی ہے، یعنی حدیث کا ٹیکسٹ بھی ایک ہے، مفہوم بھی ایک ہے، بیان وہ کر رہے ہیں. تو یہ حکم کے حساب سے نہیں ہے، چین کے حساب سے ہے کہ سند اور چین جو رہے گی اس میں کتنے لوگ ہوں گے تو اس کا پھر کیا درجہ ہوگا، کیا مقام ہوگا. ایک زمانے میں 3 سے زائد یا 2 یا 1 زمانے کی قید ہے. ایک زمانے میں کم از کم 3 راوی، ایک زمانے میں کم از کم 2، ایک زمانے میں کم از کم 1. ٹھیک ہے، زمانے کی قید، ٹھیک ہے. 100 سال میں آپ 3 سے زیادہ جمع کر لیجیے. ہاں، زمانہ مس ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چیز بہت ضروری ہے. اب دیکھیں گے حکم کے اعتبار سے احادیث کتنی ہوتی ہیں. حکم یعنی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے، وہ قابل عمل ہے، قابل عمل نہیں ہے. قبول کرنے کے اعتبار سے یا ریجیکٹ کرنے کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں؟ نہیں، وہ اب ڈیٹیل میں جا رہا ہے. ایک ہے مقبول، ایک ہے مردود. مقبول یعنی ایکسیپٹڈ ہے نہیں. تو یہ جو مقبول ہیں یہ کلیئر رہتی ہیں، اور جب احادیث پڑھیں گے تو اس میں لکھ بھی دیا جاتا ہے صحیح حدیث، حسن حدیث. لیکن جب یہ آتی ہے تو اس میں کنفیوژن ہوتا ہے، اس میں گڑبڑی ہوتی ہے، اور لوگ ان احادیث کو اس حدیث میں ملا کر کے بیان کر دیتے ہیں. پڑھ لیا جاتا ہے
تو وہ جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے احادیث کے مقام، مرتبے اور حکم کے اعتبار سے۔ مقبول کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، بس اس کے شرائط دیکھ لیں گے کہ کسی بھی حدیث کو جب ہم مانیں گے یا قبول کریں گے تو کیوں مانیں گے، اس کی کیا شرطیں ہیں، کیا وجہ ہیں۔ حدیث مقبول کی 2 قسمیں ہیں، ایک صحیح لذاتی ہی، ایک صحیح لغیری ہی۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم خالی شرائط دیکھ لیں گے کہ کب یہ حدیث مقبول ہوں گی۔ تو کیا کیا شرطیں ہیں اس میں؟ اگر کوئی شخص حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے کہ اس کی بات کو ہم حدیث مانیں گے۔ پہلی چیز ہے عادل ہونا، ادھر لکھیں، یعنی جو شخص حدیث بیان کر رہا ہے وہ عادل ہو۔ عادل مطلب انصاف پسند، اور اس معنی میں نہیں ہے بہت بڑا اس کے اندر معنی ہے، لیکن عادل یہاں پہ کردار اس کا دیکھا جائے گا، کیریکٹر۔ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تو نہیں ہے، یا گناہ صغیرہ کا بار بار ارتکاب اس سے نہیں ہو رہا ہے، بس کبھی ہوا لیکن بار بار اسے دہرا رہا ہے، یا کتنا شریف النفس ہے، کتنی اس کے اندر مروت ہے۔ یہ پوری چیزیں دیکھی جائے گی کہ شخص کے تعلق سے جو کوئی بھی بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے بتا رہا ہے کہ یہ شخص کے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے محدثین نے ان لوگوں سے احادیث نہیں لی جو بازاروں میں یہ چلتے پھرتے کھانا کھاتے تھے۔ وہ شریف آدمی کا مزاج نہیں ہوتا، جو شرافت والے لوگ ہوتے ہیں، جو مروت والے یا جو ایک با اخلاق لوگ ہوتے ہیں، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے کھانا نہیں کھاتے۔ تو یہ بہت مشہور ہے احادیث اور علم احادیث کے سلسلے میں۔ محدثین نے ایسے لوگوں سے احادیث نہیں لی جن کے تعلق سے ذرا بھی وہ ہوا کہ یہ شخص اس طرح کے عمل میں ملوث ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ عادل ہونا۔ دوسری ہے ضابط۔ ضابط یعنی یادداشت، میموری کتنی اسٹرانگ ہے اس کی۔ یہ نہیں کہ یاد تو کر لیا لیکن پھر گڑبڑ ہو رہا ہے، یہ حدیث اس کا حصہ تو نہیں، یہ حدیث اس کا حصہ تو نہیں، یہ الفاظ اس کے تو نہیں، یا اس کے اندر وہم پیدا ہونے والا لگا ارے یہ بات تھی یا نہیں تھی۔ اس طرح کی کوئی بھی اس کے اندر صفت نہ ہو، اگر ہے تو پھر وہ دوسرے حکم میں چلا جائے گا۔ تو ضابط ہونا چاہیے، یعنی اس کا حافظہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ضابط کے سلسلے میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سینے میں محفوظ کر لے، دوسرا یہ کہ لکھ کر کے محفوظ کر لے۔ تو یہ 2 صفت۔ تیسری شرط کیا ہے؟ سند متصل ہو۔ سند متصل یعنی سند، ابھی جو بات ہوئی وہ چین کنیکٹ رہے، کوئی بیچ میں غائب نہیں ہونا چاہیے، ٹوٹنی نہیں چاہیے، یا بیچ میں کوئی ایسا آدمی نہ ایڈ ہو جائے جس کے بارے میں شبہ ہو۔ تو سند بھی بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ہاں یہ شخص کے بارے میں پورا معلومات ہے، لوگوں کو اس شخص کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ کس کردار کا عامل شخص ہے، اور اس چین میں پوری مضبوطی ہے۔ پھر ایک ہے شاذ نہ ہو۔ یہ 2 لوگ جو ہیں یہ ہوتے ہیں ثقہ راوی، ان کو ثقہ راوی بھی بولتے ہیں، یعنی جس کا حافظہ بھی مضبوط ہو، کردار بھی اچھا ہو، کہ یہ بہت بھروسے مند ہے، قابل اعتماد ہے۔ آج بھی لوگ بول دیتے ہیں۔ تو حدیث کے علم میں اگر کسی فرد کے اندر یہ 2 صفات پائی جاتی تھی وہ ثقہ راوی کہلاتا تھا۔ تو شاذ کیا ہوتا ہے؟ غریب یا نادر چیز۔ ہاں، شاذ مطلب نادر، یعنی ریئر۔ شاذ بکری کو بھی بولتے ہیں عربی میں، معلوم ہے کس بکری کو بولتے ہیں؟ ایک ریوڑ ہے پورا، اس میں سے ایک بکری الگ چلی گئی، اس ریوڑ کو چھوڑ دیا، تو اس بکری کو کیا کہیں گے؟ شاذن بولتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو ثقہ راوی ہیں ان سے بھی مضبوط کچھ لوگ ہیں،
انہیں اوسط بولتے ہیں. اوسط. اب یہ ثقہ راوی جو بات بیان کر رہے ہیں, ایک حدیث بیان کر رہے ہیں, وہ ٹکرا رہی ہے اوسط کی حدیث سے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو کیریکٹر والے آدمی ہیں, ثقہ راوی ہیں, ان سے بھی مضبوط کچھ لوگ ہیں, بہت کم ہوتا ہے, تو ان کی بات ان کے خلاف جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیے, ابھی یہاں سب بیٹھے ہیں, باہر نکلے, ڈسکشن ہوا, میں نے کچھ بات کہی, پورے کلاس کے لوگ بول رہے ہیں یہ تھا, دو لوگ بول رہے ہیں باہر نکل کے نہیں ایسے تھا. تو یہ دو ثقہ ہیں, دونوں نے بیٹھ کے سنا بھی ہے, سب ایک ہی جگہ ہیں, لیکن باہر نکل کے رائے کیا ہو گئی؟ مختلف. تو کس کی مانی جائے گی یہاں پہ؟ پوری کلاس کی, ان دو کی نہیں. تو یہ جو اوسط ہے, اگر یہ ثقہ حدیث کے باب میں ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ ہو جائے گا شاذ, کہ اس حدیث کے سلسلے میں رائے بالکل الگ نہ ہو, جیسے وہ بکری الگ نکل جاتی. اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک امام شافعی کس کے شاگرد ہیں؟ امام مالک کے, بہت مشہور ہیں. کلاس میں کیا صرف امام شافعی رہتے تھے؟ بہت شاگرد رہتے ہوں گے. لیکن ایک حدیث بیان کی جس کو امام شافعی بھی بیان کر رہے ہیں, اور ایک کوئی دوسرا شاگرد بولا نہیں ایسے تھی, تو کس کی بات مانیں گے آپ؟ امام شافعی کی. کیوں؟ وہ اوسط ہیں. تو شاذ جو بتا رہے ہیں کہ حدیث کے باب میں اس طرح کی کوئی رائے نہ ہو, یعنی شاذ نہ ہو. تو شاذ کلیئر ہو گیا. پھر ایک شرط ہے علت نہ ہو. علت کسے بولتے ہیں؟ کوئی نقص, کوئی کمی, کوئی خرابی. وہ خرابی جو عام آدمی نہیں, عام عالم نہیں جان سکتا, جو فن کے ماہر ہیں وہ پکڑ لیں گے. تو وہ علت کس میں ہو سکتی ہے؟ ٹیکسٹ یعنی متن میں, دوسرا سند یعنی چین میں. تو اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو وہ حدیث کیا کہلائے گی؟ مقبول, صحیح, یعنی اس کے ایکسیپٹ کرنے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے حدیث مقبول ہوگی, اور اس کی تمام جتنی بھی صفات اس میں ہوں گی اس شرط کے ساتھ وہ تمام ایکسیپٹیڈ ہے, ایکسیپٹیبل ہے. اب مقبول کی ایک اور قسم ہے, آپ بتائیے وہ جو بتا رہے تھے. یہ مٹا دوں. حسن یعنی مقبول کی ایک قسم ہوئی صحیح, صحیح کی دو ہوئی, صحیح لذاتی, صحیح لغیرہ, شرائط کے ساتھ تمام مقبول ہیں. دوسری قسم ہے حسن. حسن کا بھی سیم ہے, لذاتی ہی لغیرہ. اس کے بھی اس میں نہیں جائیں گے ہم ڈیٹیل میں, کیونکہ یہ بھی ایکسیپٹیڈ ہے. اس کے کیا شرائط ہیں؟ حسن کے کیا شرائط ہیں؟ سیم وہی ہیں 5, لیکن اس میں تھوڑی کہیں پہ گڑبڑ اگر ہو رہی ہے تو حسن کے درجے میں پہنچ جائیں گی. جیسے یہاں پہ حافظہ کمزور ہے, حافظہ کمزور ہے, اس لیول کا کمزور نہ ہو کہ عام آدمی کی بات کو حدیث میں ملا دے, حدیث کو عام آدمی میں, اس لیول کا نہیں, چھوٹا موٹا جو انسانی بھول چوک ہوتی ہے. تو حافظے میں کوئی کمی ہے, اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ میں نے وہ بیان کی تھوڑے لفظ کی تبدیلی کے ساتھ, آپ نے وہی حدیث بیان کی اس سیم ٹیکسٹ کے ساتھ, تو پتہ چلا کہ اس شخص کی حدیث میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو اس کی وجہ سے, میرے حافظے کی انسانی کمزوری کی وجہ سے, لیکن وہ قابل قبول ہے. تو حسن میں سب چیزیں سیم ہیں, بس کہیں اگر تھوڑی سی خرابی ہوتی ہے تو اس کو حسن کے درجے میں رکھ دیتے ہیں, وہ حدیث بھی قابل قبول ہے.
اب چلیں گے تو یہ مقبول کی دو قسمیں، حسن کے شرائط کلیئر ہے نا، مطلب یہ شرط اگر ہیں تو قابل قبول وہ حدیث ہوگی، تمام احکام اس سے لیے جائیں گے اور تمام نہیں اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، مسئلے نکالنا، مسئلوں کا استنباط ہو، سب چیزیں ان سے ہوتی ہے۔ اب کیا بچا تھا؟ مردود۔ متواتر کلیئر ہوا سند کے حساب سے، احاد بھی کلیئر ہوا سند کے حساب سے، ایکسیپٹ کے حساب سے مقبول کی دو قسمیں، حسن صحیح کے شرائط، حسن کے شرائط، اگر یہ تمام چیزیں آ جا رہی ہیں تو قبول ہے۔ اب مردود ہے، اصل پرابلم یہاں سے ہوتی ہے اور سب کا فوکس ان احادیث کو ہی بیان کرنے پہ رہتا ہے۔ مردود مطلب ریجیکٹڈ، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ مردود حدیث کب ہوگی؟ جب سقوط، پھر راوی یا سند، ایک سند چلی آ رہی ہے، بیچ میں ہے دو آدمی غائب ہیں، وہ حدیث نہیں لی جائے گی۔ پھر اس سقوط پھر راوی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سقوط پھر راوی جلی یعنی ظاہر، کوئی بھی بتا سکتا ہے رے یہ آدمی اس میں غلط ہے۔ دوسری ہے خفی یعنی باطن، چھپی ہوئی، جس کو ماہر فن ہی بتا سکتا ہے۔ اب وہ جو پھر ایک پوری ڈیٹیل ہے، معلق ہے، مرسل ہے، مدلس ہے، وہ پوری بہت لمبی بحث ہے اور پورا اسی پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے، اسی پہ زیادہ محنت ہوئی، وہ اس وجہ سے کہ چھان بین اور پھٹک زیادہ ہو۔ تو اس کی جو قسمیں ہیں یہ دیکھیے، معلق، مرسل، معزل، منقطع، وہ ادھر کا پورا کلیئر ہے نا۔ اب مردود میں دیکھیے، اگر معلق ہے تو اس میں شروع ہی سے راوی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہوگا، 3 4 5 شروع ہی سے، یعنی صحابی کے بعد سے جو راوی ہیں وہ غائب ہو گئے ہوں گے، تو اس کو حدیث کے نام پہ ہم لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی بول دے گا فلاں 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 فلاں، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو معلق اس حدیث کو کہیں گے جس کی ابتدا سے ہی چین میں لوگ نہ ہوں، 3 4 4 5 ایسے، اور وہ حدیث کے نام پہ بیان کی جا رہی ہے۔ پھر جو ہے مرسل ہے، اس حدیث کو کہیں گے جو صحابی کا سلسلہ ہے، فلاں صحابی نے فلاں صحابی نے، ان میں ہی صحابی کو غائب کر دیا گیا ہو، وہ حدیث کیا ہوگی؟ مرسل۔ پھر ایک ہے معزل، معزل وہ حدیث ہوگی جس میں 2 راوی غائب ہو، یعنی اس چین میں جو شروع میں ہم نے کہا تھا یا تو متن پہ بحث ہوتی ہے یا سند پہ، تو سند میں زیادہ تر جو احادیث مردود ہوئی ہیں یا ریجیکٹ ہوئی ہیں وہ سند کی وجہ سے گئی ہیں۔ اور اس میں محدثین کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ایک ایک فرد کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کیسا ہے، اس کا کردار، اخلاق، حافظہ، تمام چیزیں۔ اسی لیے وہ امام بخاری کا مشہور ہے نا واقعہ، انہیں پتہ چلا کہ ایک حدیث فلاں گاؤں میں فلاں شخص کے پاس ہے، معلوم ہے وہ گھوڑے والا، انہیں پتہ چلا، صبح کا سفر کر کے شام کو وہاں پہنچے، جب دیکھا تو وہ شخص دامن پھیلائے ہوئے گھوڑے کو بلا رہا ہے اور دامن میں کچھ نہیں تانا۔ امام بخاری نے جب دیکھا اس کو کہ یہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو حدیث کا معاملہ تو بہت اہم ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی جھوٹ بول دے، حالانکہ ویسا نہیں تھا۔ احتیاط آپ دیکھیے کتنی احتیاط برتی گئی ہے احادیث کو جمع کرنے میں، اور یہ پورا فن اسی لیے بنایا گیا ہے۔ تو آپ حدیث نہیں لیے اس شخص کے، اس شخص نے بھی دیکھ لیا تھا، پوچھا کہ بھائی کیوں آپ آئے تھے، مسافر لگ رہے، بتایا میں حدیث لینے آیا تھا، سنا آپ کے پاس ہے، اس نے کہا ہے، کہہ رہے میں حدیث نہیں لوں گا۔ تو اتنی احتیاط محدثین نے برتی ہے، لیکن اس کے باوجود عوام میں وہ احادیث مشہور ہیں جو مردود ہیں اور وہی بیان بھی کی جاتی ہیں۔ منقطع وہ ہیں کہ ایک راوی اس میں گر گیا ہو، یعنی ایک راوی اس میں نہ ہو۔ دوسری قسم ہے
तान बस जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। वो था सुकूत फिर रावी, यानी चैन में जो आदमी हैं वो गिर गए, ख़त्म हो गए, चैन ही टूटी हुई है। तान फिर रावी वो हैं जो चैन में लोग हैं लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं, किरदार, कैरेक्टर, हाफजा, इतना हाफजा गिरा हुआ कि किसी की बात को अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दे रहे हैं। तो तान फिर रावी वो लोग हैं। उसमें एक होती है वही अदालत यानी आदिल, दूसरा होता है ज़ब्त। अदालत यानी वो जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है, झूठ बोलता है, उस पर झूठा होने की तोहमत लगी हुई है, फिस्क व फुजूर भी करता है और बिदअत में मुलव्विस है। तो ऐसा शख्स हदीस को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो तान फिर रावी में ये चीज़ आ जाएगी। फिर ज़ब्त में और ये जो अहादीस हैं ये सब मरदूद हैं। ये हुक्म जब लगेगा तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मौजू हो जाएगी, ज़ईफ़ हो जाएगी, मुनकर हो जाएगी, फिर वो सब अहकाम लगेंगे। ज़ब्त में जब देखेंगे तो ज़ब्त के ताल्लुक़ से उसका जो हाफ़ज़ा है वो इंतहाई गवी किस्म का है, यानी याद ही नहीं कर पाता, याद करता है तो उलट फेर कर देता है। तो ऐसे शख्स की भी अहादीस नहीं ली जाएंगी। और इन्हीं तमाम कैटेगरी में जो बहुत मशहूर अहादीस हो जाती है जिसको हम ज़ईफ़ मानते हैं और मौजू मानते हैं, तो मौजू अहादीस के बारे में तो चीज़ें क्लियर हैं कि काबिल कबूल नहीं होगी। ज़ईफ़ के सिलसिले में हम देखेंगे कि ज़ईफ़ की हैसियत क्या है। तो इसमें भी बहुत इख्तिलाफ़ात हैं। कुछ लोगों ने कुछ शराइत के साथ कहा है कि फ़ज़ाइल के बाब में लोगों को तरग़ीब दिलाने के लिए हदीस को, ज़ईफ़ हदीस को लिया जा सकता है उस वक्त जबकि वो बहुत ज़्यादा झूठी हदीस ना हो, बहुत ज़्यादा उसका कंटेंट, उसकी क्वालिटी इस्लाम को गड़बड़ ना कर दे। तो फ़ज़ाइल के बाब में ज़ईफ़ हदीस ली जा सकती है। अकायद के बाब में बिल्कुल नहीं ली जाएगी, उसके बाब में सिर्फ़ और सिर्फ मकबूल अहादीस ही ली जाएंगी, यानी सही और हसन अहादीस। और मौजू अहादीस के बारे में तो सबको पता है, उसका कोई मकाम ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं, उसको हैसियत दी ही नहीं जाएगी। अगर कोई वैसे मौजू अहादीस को हदीस के नाम पर बयान करता है तो सख्त वईद का मुस्तहिक है और गुनहगार है। तो ये कुछ इल्म हदीस के ताल्लुक़ से बेसिक और बुनियादी चीज़ें थी। ये पूरा एक फ़न है। आप लोग आज के इस वर्कशॉप से अगर अपने अंदर शौक़ पैदा करते हैं, बहुत दिलचस्प इसका ये मौजू है, तो आप किसी माहिर फ़न से, किसी उस्ताद से या अपने ज़ाती मुताले से किताबों का मुताला शुरू कीजिए, लेक्चर सुनिए, तो आप देखेंगे कि अब फिर कोई आदमी आपके सामने हदीस बोल के नहीं गुजर जाएगा। ख़ास तौर से वो लोग जो बिदअत और खराफात पसंद होते हैं, या वो लोग जो सिर्फ हदीस के नाम पे नंबर बोल के निकल जाते हैं। तो आपके अंदर अगर वो शौक़ पैदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, तहरीर को भी फ़ायदा होगा, मिल्लत को भी फ़ायदा होगा। तो ये आज के इस मौजू के ताल्लुक़ से कुछ बातें थी। मैं समझता हूँ सवाल और जवाब का टाइम तो नहीं है, तो बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर सवाल और जवाब रहे तो बाहर निकलते हुए आप लोग पूछ सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।